السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور ایمان پر مشتمل ہے، جو حاوی ہے دنیا پہ بھی اور آخرت پہ بھی۔ دنیا کے حوال تو یہاں معلوم ہے کہ یہاں ایمان کی بنیاد پہ اعمال، افعال، عبادات اور 8 چیپٹر جو زندگی کے ہیں وہ سارے پورے کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے مذاہب میں تو یہ ہے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، خواہشات دکھوں کی وجہ ہے، ان خواہشات کو ختم کر دو تو پھر زندگی میں آتما اور سکون آ جائے گا۔ یہ بدھ مت کی تعلیمات کا بڑا حصہ ہے۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ اپنا حصہ دنیا سے بالکل نہیں بھولنا، پورا حصہ لینا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور رہبانیت ترک دنیا اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام باقاعدہ بتا دیا گیا ہے احادیث کی روح سے۔ اور عبادت کے انتظار میں جو کچھ تھوڑا بہت ٹائم مساجد میں اور اعتکاف کے 10 دنوں میں اتنا ترک دنیا صرف ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی جو دنیا میں رہ کر اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اس کی فضیلت کو دین اسلام نے بڑھا دیا ہے۔ اور اسی لیے یہ قرآن میں ایک آیت کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ وہ جو حسرت بنے گی لوگوں کی، ایمان لانے یا نہ لانے والوں کی بات کر رہے ہیں کہ 14ویں پارے کی شروع میں ایک آیت ہے، وہ ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جہنم کے درجے ہیں، 7 درجے ہیں، جنت کے 8 ہیں جہنم کے، اور ان میں ان تمام لوگوں کو اوپر نیچے کے درجوں میں ڈالا جائے گا۔ تو بہت سارے بدعمل مسلمان بھی ان میں شامل ہوں گے، جن کے لیے قرآن میں باقاعدہ بتایا ہے کہ جب ایمان والے جو جنت میں ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم ادھر گئے پڑے ہو، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ ہم یاوہ گوئیاں کرتے اور وقت ضائع کرتے اور فضول لغو قسم کے کاموں میں لگے رہتے تھے، نمازیں بالکل نہیں پڑھتے تھے، غریبوں مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، پیسے ضائع کرتے تھے، نتیجہ اب ہم بھگت رہے ہیں۔ تو جب یہ حال ہوگا تو کافر جس وقت ان کو دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنے والے اور اسلام لانے والے بھی ہمارے ساتھ ہی ادھر آگ میں اور جہنم میں غوطے کھا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے تمہارا اسلام تمہارے کام تو نہ آیا، ہمارے تو خیر آئے ہی نہیں کہ ہم تو اسلام پہ ہی نہیں آئے، لیکن تم لوگ تو اسی طرح ہمارے ساتھ پھر رہے ہو، پھر کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا۔ تو اس وقت رب عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جہنم میں پہنچ جاؤ، اور ان کو آگ بالکل اثر نہیں کرے گی، جیسے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے محفوظ کر دیا تھا اور وہ آگ کے اندر محفوظ رہتے۔ وہ فرشتے بھی آگ سے محفوظ رہ کر تمام کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں کو نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ تو اس وقت جو حالت کفار کی ہوگی، جو صرف پیچھے رہ جائیں گے اور سارے دیکھیں گے کہ ایمان والے، کلمے والے، جو اس کے اندر ذرہ سب ایمان ہوگا وہ بھی نکال لیا جائے گا، تو باقی صرف کافر رہ جائیں گے۔ تو اس وقت خدا متوجہ کرے گا تمام جنت والے اور جہنم والوں کو، اور فرمائے گا کہ سنو دیکھو، اور مینڈے کی صورت پر موت کو لایا جائے گا، دمبے کی صورت پر، اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو ذبح ہو گئی، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، ہمیشہ عبدالآباد زندگی ہوگی۔ تو جنت میں ہوں گے وہ تو بڑے خوش ہوں گے، اور جو جہنم میں ہوں گے وہ چیخیں گے، اور اس وقت جو جملہ بولیں گے وہ قرآن کے 14ویں پارے میں ہے، اور وہ حسرت کریں گے کاش کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا اور ہم نے بھی اسلام لایا ہوتا تو آج ہم نکل جاتے جیسے وہ کلمہ پڑھنے والے نکل گئے ہیں اور بچ گئے ہیں۔ اور یہ رول کرتے 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 بڑے جہنم کے دروازے تک جب آئیں گے تو اس وقت صرف ایک مطالبہ کریں گے، یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک، فرشتہ جہنم کا داروغہ، ایڈمنسٹریٹر، اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی ایک درخواست لے لے، ایک چلو پانی کا ہمیں مل جائے۔ تو وہ ایسی کک لگائے گا برازیل کے کھلاڑیوں والی کہ جو ان سب کو اٹھا کے جہنم کے درمیان میں پہنچا دے گی کہ میرے ساتھ مت بولو، تمہارا بولنا منع ہے یا ہمارا جواب دینا منع ہے۔ یہ لفظ وہ بولے گا
تو یہ حسرت تو ان کی بہت بڑی ہوگی۔ ایمان والوں کی حسرت کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ جب درجوں میں اپنے آپ کو ایک دوسروں کو دیکھیں گے کہ ایک تسبیح پڑھنے سے درجے زمین سے آسمان کے تاروں جتنا فرق ہوگا، تو وہ بھی حسرت کریں گے، کاش کہ ہم نے کسی لمحے بھی وہ ضائع نہ کیا ہوتا اور تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت، کوئی نہ کوئی کلمہ ضرور پڑھ لیا ہوتا جو آج ہمارے درجے بلند ہو جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس پہ کمنٹ کریں گے تو اچھی بات ہوگی۔